منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسی سمیع اور بصیر ہستی کو وجود میں لایا جائے جس کو وہ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ صدیوں تلک سمجھ نہ سکو گے گر یوں رہی اللہ کی بات جو مشرق کی سجا گیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام قائد خاکسار تحریک جناب محمد عنایت اللہ خان جگم المشرقی صاحب کے حکم پر میں آپ سے مخاطب ہوں، اور سبھی دیکھنے والوں کو میری طرف سے عسکری سلام، السلام علیکم۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے قائد محترم ہمارے گاؤں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی فکر مشرقی کے تناظر میں اسکرین پر آ جائیں، جیسے کہ تحریک اور مبلغین یہ خطاب کر رہے ہیں، اسپیشلی فکر مشرقی جو ایکسٹریکٹ آف قرآن ہے، جیسے ہمارے بلال حیدر صاحب ہیں حویلیاں سے، چودھری گوہر علی گجر صاحب ہیں پنجاب سے، اور عبد القیم دھامراؤ صاحب ہیں لاڑکانہ سے، اور میں بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہوں۔ جیسے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورہ زاریات ہے، سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ میں جن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہم یہاں جنس سے کوئی وضاحت نہیں کریں گے، لیکن انس سے وضاحت طلب ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے کہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس جبلت پر کہ وہ ہمارے ہی احکام کی تعمیل میں لگے رہیں، یعنی ان کی فطرت اور طینت میں یہ بات پہلے سے رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہمارے احکام یعنی قانون فطرت کی تعمیل کریں۔ کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت کے زمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی عبادت اور تکمیل 24 آورس 24 گھنٹے اس کی اطاعت میں گزارنے کو عبادت کہتی ہیں۔ جیسے یہ تخیلات ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرض، حج، یہ بالکل بھی ایک زمرے میں آتے ہیں۔ اس کو علامہ صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ایک کارپینٹر ہوتا ہے، کسی کے گھر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کچھ گھنٹے کے لیے اپنی اوزار تیز کرتا ہے، جیسے اس کے کام کے اوزار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک کیل بھی نہ ٹھوکے، ایک تختے کو بھی سیدھا نہ کرے، صرف اپنے اوزار تیز کر کے پھر چلا جائے اور مالک سے کہے کہ مجھے مزدوری دے دیں، بھائی کس چیز کی مزدوری؟ میں نے یہ کام کیا ہے، بھائی آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ سو عبادت اگرچہ ہم کر رہے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، تو صرف وہ اسی مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف ہم اوزار تیز کر رہے ہیں۔ یہ غلبہ اسلام کے لیے ایک ٹولز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ ڈیوٹی اس امت کے لیے ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون۔ ابھی یہ ڈیوٹی اس امت کے لیے ہے۔ سو خدا نے جو میں نے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک کا منشا یہ تھا کہ یہ جو بندہ میں تخلیق کر رہا ہوں یہ 24 آورس میری اوبیڈینس کرے۔ خدا ضمیر اور آسمان معاذ اللہ اس بات کا محتاج نہیں کہ لوگ اس کی نمازیں پڑھتے رہیں، بلکہ مقصد احکام الہی ہے۔ اللہ پاک کا اپنی مخلوق سے تعمیل احکام کی آرزو رکھنا کچھ خواہش اختیار کے باعث نہیں ہے،
وہ قرآن پاک میں جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق اگر میری نافرمانی کرے تو میری شان میں ایک رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، یا ساری کی ساری مخلوق اگر میری شان کو بڑھائی دے تو میری شان میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہماری احکام یعنی قانونی فطرت کی تعمیل کرے۔ اس کی اگر خلاف ورزی کرے گا کوئی انسان تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ شراب پئیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا، اگر آپ زنا کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا، آپ سچ بولیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو سارے اسلوب بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں، یہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے ہی۔ اگر انسان قانون فطرت کی بلا خلاف ورزی کرے گا تو ان کی دال گل نہیں سکتی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر ایک انسان رات کی نیند نہ کرے، پوری نیند، اگلے دن وہ سویا رہے سارا دن، پھر بھی اس کو سر میں درد پڑا رہے گا یا کسی مرض میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے لاکھوں کروڑوں برس کی تدریجی عمل سے گزار کر ایک بے مثل چیز کائنات بنائی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسی سمیع اور بصیر ہستی کو وجود میں لایا جائے جس کو وہ زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرے، اس کو کائنات کا علم عطا کر کے ملائکہ سمیت تمام مخلوق سے اعلیٰ تر اور برتر مقام پر فائز کیا جائے، اور وہ اپنے علم کی بنا پر کائنات کے ہر فائدے سے مستفید ہو سکے۔ اس کا ہر اخلاقی عمل تعمیر انسانیت اور اس کا ہر طبعی عمل اللہ کی زمین کو مزین کرنے کا سبب بنی۔ وہ کسی دوسری مخلوق کی طرح مجبور نہ ہو بلکہ ارادہ اختیار میں بالکل آزاد ہو، بلکہ اس کو اپنی روح کا ایک شمع بھی پھونک دیا جائے تاکہ وہ مقصد تخلیق کی تکمیل اور مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے قابل بن سکے۔ مزید برآں اسے ہدایت بھی فراہم کی جائے تاکہ نور اور ظلمت، خیر اور شر، نیکی اور بدی میں فرق کر سکے، اور یہ ثابت کر کے رہے کہ آزاد اور خود مختار ہونے کے ناطے بھی وہ خدائی حدود کا پابند ہے۔ خدائی حدود کا پابند اگر نہیں ہوگا تو اس کی دال نہیں گل سکتی۔ اور بالآخر وہ اصلاح نفس، وہ تزکیہ نفس اور علم کی تمام منزلیں طے کرتے کرتے اپنے خالق سے خوش بخوش ملاقات کرنے کا اہل ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ الشمس 91 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 7، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں توازن پیدا کیا۔ اللہ پاک قسم کھا رہا ہے، دوسری کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایسا جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ دیے جو تمیز کر سکے بدی اور نیکی میں، شر میں اور خیر میں، ظلمت میں اور نیکی میں۔ اور دوسری آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس پر اچھائی اور برائی کا الہام یا القا کیا، یعنی اچھائی اور برائی کا تصور اس کے دل و دماغ میں اتار کر اس میں فطرت میں رچا بسا دیا۔ اس کے انسان کے فطرت میں نیکی اور برائی کا تصور اس میں ڈال کر اس میں رچا بسا دیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے اس کی طرف سے لاپرواہی برتی اور اسے برائیوں میں ڈبو دیا۔ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے خالق کائنات کا
اور ہم انسان اتنے کم ظرف ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ خدائی منصوبہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے اس کرۂ ارض پر، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اچھائی کی تمیز بھی دے دی، برائی کی تمیز بھی دے دی، چلنا آپ کو اسی میں ہے۔ کیوں؟ ایک قوت آپ کے پیچھے لگی پڑی ہے جو شیطان ہے، جس نے وہ پہلے دن سے ہی سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اور اس کی ساری ذریت کو گمراہ کر کے ڈالوں گا۔ پھر اسی وقت اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ، تمہیں چھوٹ ہے، جو تیرے ہوں گے تیرے سمیت ساروں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اور جو میرے ہوں گے وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اسی لیے یہ فکر مشرقی ٹوٹلی ایکسٹریکٹ آف قرآن ہے۔ مشرقی کا ایک قول ہے جس میں بات ختم کروں گا، اے مہلت زمانہ نہ کچھ کر کے دیکھ لیں، اے مہلت زمانہ نہ کچھ کر کے دیکھ لے، ہونا وہی ہے جو میں علناً بتا گیا، کچھ فلسفی نہیں ہوں کہ لڑکوں ادھر ادھر، سیدھے ستوں میں حق کے زمین پہ لگا گیا، تمام قول تو رب ہے، تعمیل ہو نہ ہو، میں سب سچائیاں سر راست جا گیا، صدیوں تلک سمجھ نہ سکو گے گر یوں رہے، اللہ کی بات جو مشرق کی سجا گیا۔ حقیقت میں یہ اتنا بڑا عالم تھا جس کو خدا نے ارزانی علم عطا کیا تھا، ارزانی علم۔ اس پہ انشاءاللہ ہم مسلسل گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ میں اپنے قائد سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو میں ہر ہفتے لائیو آؤں گا، اور جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے تھوڑا بہت، وہ میں اپنے خاکسار ساتھیوں سے اور جو ہمارے ارد گرد کے ریلیٹڈ ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ان سب سے میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔